بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، یہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر یہ ایک مناظرہ ہوا تھا، قادیانی مناظرہ، قادیانیوں کا اسلام۔ یہ قادیانی مرزائی رمیز کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا تھا۔ تو اس مناظرے کے اندر آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ قادیانی مرزائی رمیز کے سامنے جب مرزا غلام قادیانی کا کردار پیش کیا گیا، اس کی ذات کردار کے حوالے سے بات کی گئی، اعتراض کیا گیا کہ مرزا غلام قادیانی کی جو حرکتیں تھیں وہ کس قسم کی گندی گندی حرکتیں تھیں، تو قادیانی مرزائی رمیز نے جھٹ سے یہ اعتراض کر دیا کہ اگر تم مرزا غلام قادیانی کے بارے میں بات کرو گے تو پھر میں اللہ کے جو سچے نبی ہیں تو ان کی ذات کردار کے اوپر بھی اعتراض کروں گا۔ تو اس مناظرے کے اندر اس نے یہ گستاخی کی تھی، اس قادیانی مرزائی مربی نے۔ تو اس مناظرے کے بعد واٹس ایپ کے اوپر مجھے قادیانی مرزائی رمیز کی طرف سے ایک میسج موصول ہوا ہے، اس کو آپ ذرا سن لیں اور اس کے اوپر پھر بعد میں تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث اس نے مجھے سینڈ کی ہے، یہ حدیث بھی آپ دیکھ لیں جو پوسٹر اس نے سینڈ کی ہے، حالانکہ نیچے حوالہ جات بھی لکھے ہوئے ہیں، بخاری شریف، مشکات المصابیح، البرہان شریف، لیکن اس قادیانی مرزائی نے جو اعتراض کیا آپ ذرا اعتراض سن لیں تو بعد میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ کھجور کا ایسا کون سا تنا تھا جس نے رونا شروع کر دیا؟ مفتی صاحب کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ مفتی صاحب، اعتراض اس پہ یہ ہے کہ کائنڈلی بتائیں کہ کھجور کے جو تنے سے ہے، کھجور کا تنا رو کیسے سکتا ہے؟ کبھی سنا ہے کبھی کسی کھجور کے تنے کو روتے ہوئے؟ تو اگر سنا ہے تو مجھے بھی بتا دیں۔ تو یہ اس میں یا بخاری شریف میں یہ جو بات لکھی ہے سمجھ سے باہر ہے کہ کھجور کا تنا کیسے رو سکتا ہے؟ مفتی صاحب، I'm still waiting for your answer and I didn't hear anything from you and it is very injustified with someone کہ آپ بلیم لگاتے ہیں کسی کے اوپر، اور جو نا جب آپ سے کوئی سوال کیے تو آپ جواب نہیں دیتے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہاؤ کم کہ کھجور کا جو تنا جو سا ہے کہ وہ رونا شروع کر دے اور اس کے جو سے ہیں آنسو نکلنے شروع ہو جائیں اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے، ایک کھجور کا تنا کیسے رو سکتا ہے؟ اس پہ کائنڈلی تھوڑا سا بریف کریں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو بتا دیں کہ نہیں آپ کے پاس جواب۔ جی دوستو، آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ یہ اصل میں ایتھیسٹ دہریہ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ یہ کھجور کا تنا والی جو حدیث ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھجور کا تنا روتا ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کی طرح اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو وہی اعتراض یہ قادیانی مرزائیوں کا ہے، اور قادیانی مرزائی اسی طریقے سے مرزا غلام قادیانی کی ذات اور کردار کو بچانے کے لیے اللہ کے سچے نبیوں کے اوپر ان کی چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، معجزات کے اوپر اعتراض، ان کی زندگی کے اوپر اعتراض، ایسے خام خواہ کے بے جا اعتراضات کرنا ان قادیانیوں کا، ملحدوں کا، ایتھیسٹ کا کام ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ ہم حوالہ ان کو دکھاتے ہیں ان کے اپنے گھر کی کتاب سے ہی، یہاں PDF میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ یہ بخاری شریف اردو ترجمے کے ساتھ میرے پاس کھلی ہے، اور حدیث نمبر ہے 3583، اور یہ ترجمہ کیا ہے خود قادیانی مرزائیوں نے۔ ابھی میں اس کا ٹائٹل پیج بھی آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے تو آپ حدیث سن لیں۔ حدیث کے عربی الفاظ یہ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اردو سن لیں آپ۔ کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے سہارا لے کر لوگوں سے مخاطب ہوا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلے گئے۔ اس تنے نے اپنے درد اور شوق کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اگلی حدیث ہے، بلکہ اس سے پیچھے، بلکہ یہی آگے 3584 کی طرف ہم آتے ہیں
کہ روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ایک درخت سے یا کہا کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو انصار کی ایک عورت نے یا مرد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنوایا۔ جب جمعہ کا دن ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر گئے تو کھجور کا درخت بچے کے رونے کی طرح چلانے لگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فصاحت النحلۃ صیاح الصبی، بچے کے رونے اور بلبلانے کی طرح وہ رو اٹھا، رونا شروع کر دیا بچوں کی طرح۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو کہ قادیانی مرزائیوں نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے اور اس تنے کو اپنے گلے سے لگایا۔ اللہ اکبر۔ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ یا رحمت للعالمین، میرے آقا تو رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اس کو گلے سے لگا لیا، وہ تنا تھا حالانکہ وہ بے جان تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ اس بچے کے رونے کی طرح رو رہا تھا جس کو چپ کرایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس کو بچوں کی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چپ کروا رہے تھے، چپ ہو جا چپ ہو جا چپ ہو جا میرا، جیسے وہ کہتے ہیں نا ماں کہتی ہے بیٹے کو میرا بیٹا چپ ہو جا، میرا بیٹا چپ ہو جا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ اس بات پر رو رہا تھا کہ پہلے اپنے قریب ذکر الہی سنا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے آگے مزید اور بھی احادیث آپ کو مل جائیں گی۔ یہ والی اگلی حدیث بھی اسی موضوع کے اوپر ہے، اور یہ آپ کو یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے اس تنے کی آواز سنی جو 10 مہینے کی گابن اونٹنی کی آواز ہوتی ہے، یعنی وہ جس طریقے سے روتی ہے تو اس طریقے کی آواز ہمیں سنائی دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ اچھا یہ تو اس کا میں ٹائٹل پیج بھی آپ کو دکھا دوں، یہ مرزائیوں نے جو بخاری شریف صحیح بخاری یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ قادیانی مرزئی شبیر احمد ثاقب نے یہ کیا، اور جامعہ احمدیہ ربوہ نے اس کو چھاپا، اور اس کی جلد نمبر یہ 8 ہے، 8ویں جلد ہے، جو کہ مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ آپ کو مل جائے گی، اور اس کا صفحہ بھی آپ نے نوٹ کر لیا۔ اچھا جی، دیگر کئی اور کتابوں کے اندر بھی میں آپ کو اس کے ترجمے دکھا سکتا ہوں۔ بہرحال یہاں پر مجھے ایک مضمون نظر آیا ہے ڈاکٹر فیض احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، بہت زبردست مضمون ہے، اس کو آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ کھجور کے تنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بے مثال واقعہ، انہوں نے بہت سے حوالے دیے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابن ماجہ اور دیگر یہ کتابوں کے حوالے، چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ حوالہ جات دیکھ لیں تو، اور بھی کئی اس قسم کی روایتیں، یہ ساری آپ پورا مضمون پڑھیے گا، بہت لطف آئے گا آپ کو، روح جھومے گی آپ کی، عاشقوں کی روح تو جھومے گی۔ تو کم از کم ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو قادیانی مرزئی لوگ ہیں، یہ جس طریقے سے یہ قادیانی مرزئی رمیز ہے، اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے ہیں تم لوگوں کے لیے، اللہ تم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تم لوگ کس جانب چل پڑے ہو؟ فقط مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے اللہ کی باتوں کا انکار، اللہ کے نبی کی باتوں کا انکار، بغض اور اناد تم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے رکھنا شروع کر دیا۔ کوئی خدا کا خوف کر لو، تم نے مرنا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے۔ تم لوگ کس جانب چل پڑے ہو؟ وہ کس طریقے سے جی، کس طریقے سے کھجور کا تنا رو سکتا ہے؟ کس طریقے سے؟ یہ اسی طریقے سے رو سکتا ہے کہ جیسے ایک گندے نطفے سے اتنا خوبصورت انسان، یہ رمیز قادیانی مرزئی کو اللہ نے پیدا کر دیا ایک گندے نطفے سے۔ وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کھجور کے تنے تو بڑی دور کی بات ہے، پتھر کلمہ پڑھ رہے تھے، پتھر کلمہ پڑھ رہے تھے۔ کھجور کے تنے کے اندر تو پھر بھی نمو ہوتی ہے، لیکن وہ تو جامدات سے تعلق رکھتا ہے، پتھر۔ تو بہرحال یہ تو وہ قادر مطلق کے کام ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں قادیانی مرزائیوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں، یہ روحانی باتیں قادیانی مرزائیوں کی عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔
یہ صرف مولوی ہی سمجھ سکتے ہیں ان روحانی باتوں کو، یہ قادیانی مردیوں کی کھوپڑی میں یہ چیزیں آنے والی نہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جایا کرے. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر لازمی کیا کریں جی، اور اول سے لے کے آخر تک ہر ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے. جون سی ویڈیو کو بھی آپ دیکھیں مکمل دیکھنا ہے. سیاق اور سباق آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ کون سی بات پہلے ہوئی، کون سی بعد میں ہوئی، اور اس کے بعد کون سی ہوئی، تاکہ ایک ربط کے ساتھ آپ کو پتہ چلتا رہے. دعا کو رہیے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.